رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی ابو دانش، آپ نے کہا کہ میں نے کہا حنفی پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، دیوبندی بریلوی پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جی ہاں، حنفی کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے درست ہے کہ حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتا ہے۔ امام صاحب کا کیا قول ہے؟ عقد الجید نامی کتاب اور دیگر جگہوں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، حدیث رسول جب آ جائے تو وہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ سر پہ بندہ کیا ڈالتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ تاج ہوتا ہے نا۔ اور آنکھوں میں بندہ کیا ڈالتا ہے؟ سرما لگاتا ہے۔ تو امام صاحب کے الفاظ ہیں، حدیث رسول جب آ جائے میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ میں محمد اقبال اس کو اپنے معنی میں یہ لیتا ہوں کہ حدیث رسول میرے سر کا تاج، حدیث رسول میری آنکھوں کا سرما۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب حدیث آ جائے تو حدیث ابو حنیفہ کے سر پر اور ابو حنیفہ کی آنکھوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ جب حدیث آ گئی تو باقی بات ختم، بس یہ فائنل ہے، حدیث کے بعد کوئی چوں چراں کیلو کال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حنفی ہیں، یاد رکھیے دیوبندی بریلوی حنفی نہیں ہیں، ان کا معاملہ بعینی ہی وہی ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ انہوں نے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو کیچ کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ دیوبندی اور بریلوی قطعاً حنفی نہیں ہیں۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو حنفی تھے انہوں نے اپنے استاد محترم، اپنے امام محترم قابل صد احترام حضرت امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے 20 مسائل میں اختلاف کیا۔ مثال کے طور پر امام قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن رحمہم اللہ تعالی وغیرہما، یہ امام صاحب کے شاگرد تھے، اور امام صاحب کے ان سچے سچے شاگردوں اور حنفیوں نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کو خلاف کیا۔ کیوں کیا؟ کہ انہیں حدیث مل گئی، انہوں نے اپنے استاد کے قول کے خلاف فتویٰ دیا اور استاد کے قول کو اور امام کے قول کو چھوڑ دیا۔ دلیل میں فقہ حنفی کی ساری کتابیں موجود ہیں۔ سب سے اولین کو اگر آپ لیں قدوری، اور قدوری کے بعد کی دیگر کتابوں کے اندر 20 مسائل کے اندر امام صاحب کا قول کچھ اور ہوتا ہے، امام صاحب کے شاگردوں کا قول کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ان کو امام کے قول کے خلاف حدیث مل جاتی، وہ استاد اور امام کا قول چھوڑ دیتے اور حدیث کو لے لیتے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدوری میں فرماتے ہیں کہ کونی یہ بازو میں وضو میں شامل نہیں ہے، مگر امام صاحب کے شاگرد کہتے ہیں کہ وضو میں بازو کو دھوتے ہوئے کونی سمیت دھونا ہے، کونی سمیت دھونا ہے۔ اچھا، اسی طرح قدوری کتاب الحدود کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اگر کوئی بندہ محرمات سے نکاح کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اگر کوئی بندہ جانور سے بدفعلی کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اگر کوئی بندہ لونڈے بازی کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے بندے پر حد کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی جان نہیں لی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تعزیر ہوگی۔ قاضی وقت جو بھی سزا مناسب سمجھے گا وہ اس مجرم پر لاگو کر دے گا۔ اب امام صاحب کے جو شاگرد ہیں صاحبین، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جو محرمات سے نکاح کرے گا، ماں بہن بیٹی بھتیجی بھانجی خالہ پھپھی یہ وہ، اور جو لونڈے بازی کرے گا، جو جانور سے بدفعلی کرے گا، اس پر حد جاری ہوگی۔ اور انہوں نے اپنے استاد کا خلاف کیوں کیا؟ کہ ان کو استاد کے قول کے خلاف میں حدیث سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی، اس لیے انہیں استاد کو چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اور یہ انہیں کس نے پڑھایا تھا؟
یہ انہیں استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تھی۔ اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعين، اسی طرح اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث ہی میرا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے سچا سچا پیور حنفی 24 کیرٹ کا۔ اور دیوبندی بریلوی وہ حنفی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آج بھی کائنات بھر میں کہیں کوئی حنفی موجود ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اور دیوبندی بریلویوں کا کیا حال ہے وہ میں ابو دانش بھائی بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن سیمپل پھر بھی دیے دیتا ہوں۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب بہت بڑے جید علماء اہل تقلید میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے امام شافعی علیہ رحمہ کی بات درست ہے، لیکن چونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، بندہ میں پوچھتا ہوں بریکٹ میں یہ یاد رکھیے، آپ پر آپ کے امام کی تقلید تورات نے فرض کی ہے، انجیل نے فرض کی ہے، زبور نے فرض کی ہے، صحیفہ ابراہیم نے فرض کی ہے، یا کسی اور نے، یا قرآن نے، یا حدیث نے؟ نہیں، کسی نے بھی فرض نہیں کی۔ کہتا ہے چونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، لہذا ہم امام شافعی کے قول کو پرے کریں گے۔ اور زکریا وہ تو ہے نا، پتہ نہیں آپ کہاں تقریر ترمذی کو تلاش کریں گے، قریب کا۔ یہ جو بھی سننے والا ہے اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائے، فضائل اعمال تبلیغیوں کی زکریا صاحب کی کھول لے۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا۔ نیچے لکھتا ہے فی فساد میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے۔ اب بتائیے یہ حنفی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حنفی ہو۔ یہ حنفی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حنفی ہے۔ کیوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو یہ بتایا تھا جب حدیث آئے وہ حدیث لے لینا، اور ساتھ میں بتا بھی دیا حدیث بھی سندن صحیح ہو۔ تو یہ حدیث کو نہیں لیتا، امام کے قول کو لے لیتا ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ اندھا مقلد ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ اس لیے اگر کائنات بھر میں کوئی قاضی ابو یوسف کی طرح آج بھی حنفی اگر زندہ ہے، اور امیدیں ہوں گے، امام ظفر کی طرح کا اگر آج بھی کوئی حنفی موجود ہو، امام محمد بن حسن امام الشیبانی رحمہ اللہ کی طرح آج بھی کوئی حنفی موجود ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اسی طرح درست ہے جیسے اہل حدیث کے پیچھے اہل حدیث کا نماز پڑھنا درست ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنے مقرب بندوں کے اندر جنت جگہ دے، اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین پیغمبر کا پڑوس دے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کو۔ تو یہ ہے حنفی اور دیوبندی بریلوی کا فرق۔ اور اسی طرح میں جس مسجد میں اب موجود ہوں، آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے سامنے وہ مصلی آج بھی موجود ہے کہ جہاں حضرت مولانا مفتی زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے، میں نے تو یہ سوال کا جواب لمبا کر دیا، انہوں نے شارٹ میں کہا کہ حنفی پیچھے نماز ہوتی ہے، دیوبندی بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، حنفی اور چیز ہے، دیوبندی بریلوی اور چیز ہے۔ لیکن اب معاملہ چونکہ یہی بن گیا ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان، نام استعمال ہو رہا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کام ہو رہا ہے کچھ اور۔ تو یہی ہے نقالوں سے ہوشیار۔